نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اور اسلام کی پہچان عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمایا، کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ کا حق ادا کرنے والا، اطاعت خداوندی بجا لانے والا مومن مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی آسانی سے ان نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمایا، احسان فرمایا۔ مزید آزمائشوں سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزریں ان قوموں پر کس قدر آزمائشیں رہیں، کیسی کیسی پریشانیوں سے وہ گزر کے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ تاریخ کے ابواب ہم الٹنے لگیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قدر کٹھن راستے سے ان کا سفر ہوا کرتا تھا، کیسی مشکل ترین راہوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور آج ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے بڑی آسانی سے اللہ نے اپنی رحمت و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا، انعام فرما دیا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے نعمتیں عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، یہ ہمارے لیے انعام احسان کی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، دین ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو فرمودات جو احکام ہیں اس پر پابند ہو جائیں، اپنے مال کے اور اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے عبادتوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت جو ہماری جان کو نقصان پہنچانے والی ہے ایسی کوئی عبادت نہیں ہے سوائے فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کے لٹانے کے، وہ بھی وقت کے ساتھ اور اس کے شرائط کے ساتھ وہ چیز فرض ہوتی ہے، مگر اس سے آسان چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے جو روز مرہ پیش آنے والی ہیں وہ عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے۔ یہ عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ کو فرض فرمایا تو کچھ کو واجب فرمایا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے ان پر عمل کرنا تاکہ ہمیں قیامت میں اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے اسباب بن جائیں اور راستہ ہو جائے، یہ وسیلہ بن جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے اور ہر بندے کو بھی آزماتا ہے۔ آزمائش اس کی طرف سے آتی ہے، آزمائش میں صبر اور اللہ کے حکم پر پابندی کرنے والے ہی کو کامیابی ملتی ہے۔ آزمائشوں میں لوگ پریشان ہیں تو پریشان ہی کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صبر کرنے سے بچ جاتے ہیں، یعنی صبر سے دور رہ جاتے ہیں۔ اگر صبر کرنے والے رہیں گے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قربانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وہ ایسی سنت مصطفیٰ ہم احناف کے نزدیک واجب عمل ہے کہ جس پر عمل کرنا ہر مالک نصاب مسلمان عاقل کے لیے، عقل والا ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، اس پر یہ چیز
خاص دنوں میں واجب ہو جاتی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوتا ہے۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر مال کی اتنی چاہت آ گئی ہے، بھئی کیا ضرورت ہے مال لٹانے کی، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، خواہش لوگوں کی طرف نیکی کی خواہش نہیں ہوتی ہے، مال کو قربان کرنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، مگر یہ قربانی جس عظیم ہستی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے باقی رکھا ہے اور سنت ابراہیمی بنا کر کے جس چیز کو رسول اللہ نے متعارف فرمایا ہے، وہ قربانی عظیم عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ خاص دنوں میں خاص جانور کو اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، قربانی سے متعلق جب صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے لیے ایک احسان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں وضاحت مل گئی اس کام کے، اس کی اہمیت اور اس کے متعلق جو فلسفہ ہے، ان چیزوں کا علم و ادراک و شعور بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب ہمیں مزید خوشی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کیسی قربانی ہے، وہ کیسی عظیم آزمائش ہے اور وہ کیسی نعمت ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے آزمائش میں صبر و استقامت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی تو اپنا وطن چھوڑنے کی آزمائش سے بھی آپ کو گزرنا پڑا، اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرنے کی آزمائش سے بھی آپ کو گزرنا پڑا، اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنے کی آزمائش سے بھی آپ کو گزرنا پڑا۔ ایک انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو مال و متاع ہے، جان ہے، اور پھر اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، اپنا گاؤں ہے، جس کے لیے، جس میں باقی رہنے کے لیے وہ زندگی بھر محنت اور زندگی بھر انتھک جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ جب گاؤں چھوڑنے کی بات آ جائے، وطن چھوڑنے کی بات آ جائے تو آدمی کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جس مٹی میں اس کا پیدا ہوا ہونا ہے، اس مٹی سے اس کا ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، خاص تعلق ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے جو جتنے بھی مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں اس ملک سے بھی محبت ہے، اس گاؤں کی، ہمارے گاؤں کی اور ہمارے ملک کی مٹی سے بھی ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے ملک سے محبت رکھنا، اپنے ملک سے محبت رکھنا، یہ ایک اعلیٰ قسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ الحاصل حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آزمائش کا ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آزمائش کے لیے ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنا سارا مال قربان کرنا پڑا، آزمائش میں ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنی جان کو قربان کرنا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی جان کو جب انگار میں ڈالنے کے لیے بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے محبوب، میرے خلیل ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش فرمائی، مال کی قربانی بھی پیش فرمائی، وطن کی قربانی بھی پیش فرمائی۔ ایک انسان کے لیے جان، مال، وطن کے بعد اگر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ اولاد اس کے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ان کی اولاد کی بھی آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔
بڑی انتظار کے بعد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب عمر کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے لائق بن گئے، ان کے کام میں ان کی مدد کرنے والے بن گئے، تو سوچئے کہ جب بچہ خود اپنا خیال رکھ نہیں سکتا اس وقت پر آس اور امید اولاد سے ماں باپ کو نہیں ہوتی ہے، مگر جب بچہ کام کرنے لائق بننے لگتا ہے، ہاتھ بٹانے والا بن جاتا ہے، تو ماں باپ کی شفقت اور اس بچے سے تعلق مزید بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اور محبت اور شفقت اس بچے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ان کے کام نہیں آتا اس کے ساتھ فطری لگاؤ ہوتا ہے، جو ان کے کام آنے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مزید لگاؤ ہوتا ہے، اس بات کر کے کہ وہ بچہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے والد کا ساتھ دینے والے ہو گئے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے عمر کے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ دینے والے، ہاتھ بٹانے والے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولاد کے معاملے میں بھی ان کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کیسے؟ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اتنا یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کو خواب میں جو چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ یقیناً وحی الہی ہی ہوتا ہے، اور خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے خواب میں، انبیاء کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے خواب شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ خالص رحمانی ہوتا ہے، وہ خالص اللہ کی طرف سے ان پر یا تو انعام کا بیان اظہار ہوتا ہے یا احکام کا ان پر نزول ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم انہیں خواب میں نظر آیا۔ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے جب آپ کو اس مقام پر لے جایا گیا، لے جانے کے بعد میں جہاں پر آپ کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی پہاڑیوں میں ایک مقام ہے خاص، اس جگہ پر جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جاتے ہیں تو آج بھی وہاں پر ایک چھوٹی سی علامت بنی ہوئی ہے، لوگوں کو دور سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ زمانے ماضی میں قریب جانے کا بھی موقع ملتا تھا، مگر زمانے حال میں قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، مگر دور سے وہ علامت و نشانی، وہ جگہ نظر آ جاتی ہے جس جگہ پر یہ واقعہ سارا پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس مقام پر وہاں پہنچ گئے، جب اس مقام پر پہنچنے سے پہلے کا کیا حال ہے؟ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے کا حال یہ ہے کہ شیطان بے چین ہو گیا۔ شیطان کی خواہش تو یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر جائیں، وہ انہیں بہکانے کی، ان کی بیوی کو بہکانے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوششیں کر ڈالتا ہے۔ ایک مرد کی شکل میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بی بی کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ وہ کام سے گئے ہیں، لکڑی وغیرہ حاجت جو گھر کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پہاڑ سے لکڑی وغیرہ ضرورت کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ لکڑی جمع کرنے لانے کے لیے نہیں لے گئے تمہارے بیٹے کو، بلکہ وہ قربان کرنے، ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ فرماتے بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، وہ ضرور ایسا کریں گے۔ پوچھتے ہیں کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے حوصلے و ہمت پر ہزاروں سلام۔ آپ فرماتی ہیں جب ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے تو انہیں اس کے حکم کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ یہ صبر و استقامت اور اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا، یہ وہ عظیم وصف ہے جو ہر انسان کو میسر نہیں آتا ہے۔ ہر انسان کی زبان پر شکوہ و شکایت ہوتا ہے، مگر اللہ کے محبوب بندے شکوہ و شکایت سے دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا وجود بھی دوسروں کے لیے رحمت کا وجود بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس سے جب وہ مایوس ہو گیا، راستے میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟
کہتے ہیں کہ ہم کام سے جا رہے ہیں لکڑی وغیرہ جمع کرنے کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی جیسی ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ان ضرورت کی چیزوں کو لینے نہیں جا رہے ہیں بلکہ تمہیں قربان ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ ایسا کیوں کریں گے بھلا، کیوں کریں گے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے ان کو یہی حکم دیا ہے۔ پہلے دیکھیے کہ شخصیت بدل جاتی ہے تو بات کرنے کا شیطان کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہاں پر یقینی طور پر بات سمجھ میں آ جائے اس کے حساب سے بی بی ہاجرہ کے پاس بات کیا، یہاں پر آ کر کے اپنی بات کو گول مٹول ٹال مٹول کر کے جس طریقے سے گھما پھرا کر کے بات کی جاتی ہے اس طریقے سے اس نے کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ماننے والوں کی نگاہوں کو جب روشن فرما دیتا ہے، ان کی نگاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا مکر و فریب و دجل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، تو یہ تو سراپا بذات خود بنفس نفیس انبیاء کرام ہیں، ان پر اس کا مکر کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لے جانے والے عمل پر جب انہیں بہکانے کی اسماعیل علیہ السلام کو اس نے کوشش کی، اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اس لیے کہ ان کے گمان میں ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جواب دیتے ہیں جب رب نے حکم دیا ہے تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے اور مجھے بھی قربان ہو جانا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب سے بیزاب ہوا پریشان ہو جاتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پتھر اٹھا کر کے مارے جاتے ہیں۔ وہ پتھر آج بھی حاجی وہاں جاتے ہیں تو پتھر چن کر کے مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی نشانیوں کو باقی رکھ کر کے بتایا کہ یہ نشانیوں سے تعلق جن بندوں کا ہے ان کی عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو، ان سے تعلق رکھنے والی ایک ایک نشانی کو اللہ تعالیٰ نے سلامت و باقی رکھ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب اس کا کام نہیں چلا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس نامراد ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، پوچھا کہاں لے جا رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کام ہے، کام سے لے جا رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے، حالانکہ ایک شیطان نے آپ کو خواب میں دکھایا، تمہارے رب نے تمہیں حکم نہیں دیا معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان جاتے ہیں اور فوراً آپ بھی اس کو وہاں سے پتھر مار کر کے بھگا دیتے ہیں اور اس کا وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے بہکانے والا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ساتھ اس مقام پر لے جاتے ہیں جس مقام پر انہیں وہاں پر پہنچانا تھا۔ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے سنو، اب سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب وہ ان کا ہاتھ بٹانے لائق ہو گئی، انہیں خاص مقام پر لے جایا گیا، اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے شہزادے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے اس معاملے میں؟ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو ترغیب دلانا چاہا، شوق دلانا چاہا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو دل سے قبول کرنے والے وصف کو اجاگر کرنا چاہا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی عام انسان نہیں ہیں، وہ بھی ایک پیغمبر کے شہزادے، خود پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام ایک عظیم ہستی ہیں۔ آپ کیا فرما سکتے ہیں؟ کوئی بعید ہے ان کی ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی وہ قربانیاں ہی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے والد کریم وہ کام پورا کر دیں جس کا خدا نے آپ کو حکم فرمایا، اور آپ یقیناً مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں صبر کرنے والا ملوں گا آپ کو، اپنی جان بچانے والا، بھاگنے والا، آپ کو روکنے والا نہیں پائیں گے آپ مجھے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا پائیں گے۔ اس وقت کا حال کیا ہوگا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک بیٹا خود اپنے باپ کے ہاتھوں سے گلا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کا اثر ہمارے دلوں میں باقی رہ جائے، اللہ کے راہ میں قربان ہونے اور قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں باقی رہے، اسی لیے ان قربانیوں کو ہمارے لیے ضروری رکھا گیا ہے۔
وہاں تو اولاد کو قربان کرنے کی بات ہے، یہاں تو اولاد نہیں، صرف مال قربان کرنا ہے، مال سے جانور کو خریدنا ہے اور قربان کرنا ہے۔ مال کے قربان کرنے میں بھی ہم اگر کوتاہی کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا ہمارا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمارا شوق اور ہماری رغبت ہونی چاہیے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے حکم کا پتہ چلا، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اب معاملہ کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے جب دونوں نے سر اطاعت کو، سر تسلیم کو خم کر دیا اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، والد کریم آپ میرے ہاتھوں کو پیروں کو اچھے سے مضبوط باندھ دیں تاکہ کٹتے وقت فطری طور پر جو بدن میں جو درد ہوتا ہے اس درد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فطری جو عمل ہو جاتا ہے اس عمل کی وجہ سے بھی حکم خداوندی کے بجا لانے میں تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ ذبح کرے، گلے پہ چھری چلے تو فطرتاً ہاتھ بڑھ کر کے اس درد کی جگہ سے، درد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بھی صورت نہیں بننی چاہیے، اللہ کے حکم کے بجا لانے میں فطری عمل کا بھی دخل نہیں ہو سکنا ہے۔ اس کے لیے آپ میرے ہاتھوں کو پیروں کو بھی مضبوطی سے باندھ دیں اور اپنے کپڑوں کو اچھے سے سمیٹ لیں تاکہ خون آپ کے کپڑوں پر نہ گرے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے قمیص کو، میرے کرتے کو میری والدہ کو دے دیں تاکہ انہیں کچھ سکون اور ہمت مل جائے۔ نشانی کے طور پر کچھ چیزوں کو اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے دے دینا، دینے کا ارادہ رکھنا، یہ اس کا خیال رکھنا اور اس سے ڈھارس، سکون، حوصلہ پا لینا، یعنی ہمت ملنا، سکون ملنا، حوصلہ ملنا، یہ سارے بھی نفع کی چیزیں ہیں۔ ان سے کسی قسم کے نفع کا خیال رکھ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام بھی اس شرک کی کبھی دعوت نہیں دیتے اور خواہش نہیں کرتے، اور نہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اس شرک کی خواہش کرتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے ہی بت شکن، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور آپ کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام شرک کو مٹانے والے۔ ہر پیغمبر کی یہی شان ہے کہ وہ شرک کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والی چیزیں نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کے بارگاہ میں خواہش ظاہر کی اور کہا اپنے آنکھوں پر بھی پٹی لگا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے، اور باپ کی جو پدرانہ شفقت و محبت ہوتی ہے وہ ذبح کرنے میں تأمل کو کہیں آڑے نہ آ جائے، کچھ تاخیر یا اب ادائیگی حکم خداوندی میں کچھ اور رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور مجھے زمین کے بل میرے سر کو لٹا دیں تاکہ میرے چہرے کا درد دیکھ کر کے آپ پریشان و بے چین نہ ہو جائیں، اور اسی حالت میں چھری کو خوب تیز کر لیں تاکہ ایک ہی مرتبہ میں گلا آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ یہ بیٹا اپنے والد کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اپنے والد کے بارگاہ میں یہ سب عرض کر رہے ہیں۔ یہ قربان ہونے کا شوق جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے دلانا چاہا تھا، فانظر ماذا ترى جو کہا گیا تھا، اسی کا اثر ہے کہ صد شوق وہ قربان ہونے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے حکم سے وہ چھری خود بخود پلٹ گئی۔ کیسے اس میں کاٹنے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہل سکتا۔ پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اگرچہ ظاہری تمام اسباب موت کے تیار ہو بھی جائیں، مگر خدا کی مرضی کے بغیر نہ موت آ سکتی ہے نہ زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کیسے چل سکتی ہے جبکہ خدا کا اسے حکم ہی نہیں ہے؟ یہ آزمائش تھی، آزمائش کی آخری حد کو جب چھری کو گلے پر چلا دیا گیا، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھری نے کاٹا نہیں، پلٹ گئی، کٹا نہیں گلا۔ بار بار کوشش کی گئی، گلا کٹا نہیں، بار بار کوشش کی گئی، گلا کٹا نہیں۔ جب آنکھ کھول کر کے دیکھا گیا جیسے کا ویسا ہے، گلا تو کٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ندا فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ندا دی کہ اے ابراہیم سنو، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی جو حکم تمہیں بجا لانے کا دیا گیا تھا اس کو تم نے پورا کر دیا، گلے پر چھری کو چلا دیا،
تمہاری ذمہ داری تم نے پوری کر دی، مگر گلا کٹنا ہے نہیں کٹنا ہے یہ میرا فیصلہ ہے، اور میں نے تم پر یہ انعام فرمایا ہے کہ ان کی زندگی عطا فرما دی، اور ان کے بدلے میں نے جنتی دمبا عطا فرما دیا، اور اسے ذبح کر دو، اور یہ قربانی کی علامت کو میں نے آپ کے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور وہی نشانی ہے جو آج ہمارے درمیان باقی ہے۔ عزیزو، قربانی کا شوق پیدا کرو۔ قربانی کرنا یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو پھر ایمان والوں کا یہ حصہ نہیں تو کس کا حصہ ہے؟ قربانی واجب ہونے کا پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا شرط ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پورے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے ہم پر ہی اس چیز کو لازم رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی مثال کو ہمارے درمیان باقی رکھا گیا۔ ہمارے درمیان وہ چیز باقی ہے تو ان کی قربانی کی سنت اور مثال بنا کر کے ہمارے سامنے باقی رکھا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی نہیں کرتا ہے طاقت ہونے کے باوجود، وہ ہمارے عیدگاہ میں مصلی میں بھی نہ آئے۔ کتنی ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ آج سوچے کہ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا بہت ہے، وہ مال خرچ کرنے کے لیے کوئی تعامل نہیں کرتے ہیں۔ آج حال ایسا ہو گیا ہے کہ اگر اپنے فیملی کو لے کر کے کہیں جانا ان کو مقصود ہوتا ہے، معاذ اللہ سنیما وغیرہ کے لیے بھی اگر ان کو جانا ہوتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گناہ کے راستے پر نہیں جانا چاہیے، مگر جاتے ہیں تو ہزاروں روپئے، 8-8 10 ہزار روپئے وہیں 2 لمحوں میں ختم کر کے اڑا کے آ جائیں گے۔ ایسے ہی کہیں ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں تو پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، مگر جب قربانی کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دل ہلکا ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ مال و دولت کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے ہی تو عطا فرمایا ہے۔ آج تمہارے پاس پیسے ہیں تو کس کے صدقے میں عطا ہوئے؟ اللہ کی رحمت ہی سے تو عطا ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے قربانی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو سلامت رکھا ہے، اس کے شکریہ کے لیے، ایمان بخشا ہے اس کے شکریہ کے لیے، اس کے پیغمبروں کی سنت پر عمل ہو جائے اور اپنی بخشش ہو جائے، خدا کی رضا حاصل ہو جائے، یہ ساری نعمتوں کے لیے ہمیں رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن یعنی عید کے دن جو قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب ہی نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے عمل سے زیادہ کوئی عمل اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں آج 2 چیزیں کرنا ہے، ایک تو نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ عید کی نماز پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قربانی ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ جس طرح سے بندے کو قربانی کرنے والے بندے کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، مگر یہ عمل ایسا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو کر کے خلوص و للہیت کے ساتھ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ایک لمحے میں ہمارے سارے گناہوں کی بخشش عطا ہو گئی۔ تو لوگوں کو اپنے آپ پر یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے معاملات میں پوچھ نہیں ہوگی، میں بغیر پوچھے بغیر حساب کتاب کے بچ جاؤں گا، جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا۔ نہیں، حساب کتاب تو سب سے ہونا ہے، عمل کا سب سے حساب لیا جائے گا، آپ سے بھی لیا جائے گا، ہم سے بھی لیا جائے گا، سب سے لیا جائے گا، اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو اس حساب کتاب پر خدا کی رحمت کا سہارا جسے مل جائے وہ کامیاب ہے، اور اگر وہاں وہ نامراد ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ حوض کوثر کے پاس جانا ہے، میزان پر ہمارا معاملہ ہونا ہے، پھر پل صراط سے گزر کر کے جنت میں پہنچنا ہے۔ پل صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اس سے گزر کے ہی جنت تک پہنچنا ہے۔ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ ہوگا، اس پر چل کر کے جانا ہے۔ اور آج جو یہاں قربانی کرنے والے ہیں، ان قربانی کرنے والوں کے لیے وہاں گزرنا آسان ہے۔ وہ کیسے آسان ہے کہ وہاں گزرنے کے لیے جانور جو قربانی کیے گئے ہیں ان جانوروں کو خدا سواری بنا کر کے عطا فرما دے گا۔
اور وہ جانور اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، یعنی وہ اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی پوری جس ہیئت میں وہ یہاں دنیا میں تھے اسی ہیئت میں انہیں اٹھایا جائے گا اور اس پر سوار کرایا جائے گا، اور وہ پل صراط سے آسانی سے آرام سے گزار دیں گے۔ پل صراط پر گزرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو گناہ گار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، وہ کٹنے سے بچ جائیں گے۔ وہ چلنا جو ہزاروں مہینے کا سفر جو ہے وہ اتنا طویل سفر، بجلی چمکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں اس جانور پر سوار ہو کے اس پار پہنچ جانا ہے۔ جو یہاں قربانی کرے گا کل کو اسی کو وہی تو کام آنے والی ہے، اور اگر آج یہاں وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو کل اسے کیا کام آنے والا ہے؟ سوائے حرمان نصیبی کے، سوائے افسوس کے، سوائے پریشانی کے اسے کیا ملنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل سے، خوشی سے قربانی کرتا ہے تو اس کا وہ قربانی کرنا اسے جہنم میں ڈالے جانے سے روک دیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ قربانی جہنم میں جانے سے بچانے والا عمل ہے، قربانی اللہ کی رضا و خوشنودی سے مالا مال کرنے والا عمل ہے، قربانی اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت پانے والا عمل ہے، اور اللہ کی رحمت کا حصہ دلانے والا عمل ہے۔ اگر بندہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے تو پھر دنیا میں کیا وہ لے کر کے آنے والا ہے؟ اگر پورا جانور نہیں لے سکتے ہیں تو جانور کا حصہ تو ضرور لے کر کے اپنا ذمہ جو ہے اس ذمے کو پورا کریں اور اپنا ذمہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مینڈھا لاؤ، مینڈھا لایا گیا۔ مینڈھا لانے کے لیے کیسے فرمایا؟ جو سیاہی میں بیٹھتا ہو، جو سیاہی میں چلتا ہو، جو سیاہی میں دیکھتا ہو، ایسا مینڈھا لے کر کے میرے پاس آؤ۔ سیاہی میں بیٹھنا مطلب پیٹ کالا ہونا ہے، سیاہی میں چلنا مطلب پیر کالے ہونا ہے، سیاہی میں دیکھنا مطلب آنکھ کالے ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اچھے جانور کو منتخب کرنے کی ترغیب رسول اللہ نے دی۔ قربانی کے لیے جتنا زیادہ اچھا جانور کا انتخاب کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ثواب ہوگا۔ ہمیں آج مال کے لٹانے یا پیسوں کی گنتی کو ہم دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں، مگر وہ پیسوں کا جو انویسٹمنٹ یہاں ہمارا ہے ایسا نہیں ہے کہ زمین میں پیسہ لگائے اور زمین بکی نہیں، مال ڈوب گیا، سب برباد ہو گیا۔ نہیں، یہاں اللہ کی راہ میں جو بھی مال لگایا جائے گا، جو بھی مال خرچ کیا جائے گا، وہ مال کل قیامت میں کئی گنا بڑھ کر کے ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اچھے جانور کے انتخاب کرنے کے لیے۔ فرمایا جو جانور کی صفت بتائی، کیسے بتایا؟ عام طور سے لوگ اسے پہچان نہ سکے، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کے ایک شوق، تشویش، جانکاری کی خواہش ہونی چاہیے۔ ایسے انداز میں بتایا کہ سیاہی میں بیٹھنے والا، سیاہی میں چلنے والا، سیاہی میں دیکھنے والا۔ سیاہی میں بیٹھنے والا مطلب اندھیری رات میں بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، نہیں، یہاں پر صحابہ رسول اللہ کی زبان کو بہتر سمجھنے والے تھے۔ ہمارے جیسا جو من میں آیا، جو سمجھ میں آیا اس کو کر لیا، اس کو سمجھ گیا، نہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین صحابہ اور اہل بیت سے ہی لیا جاتا ہے، اوروں سے نہیں لیا جاتا ہے، دین تو انہی سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہی وہ شخصیات ہیں صحابہ و اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بکرا لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکرا پیش کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ان کی آل کی طرف سے ہے اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے سب کی طرف سے دے دیا، یہ ان کا اختیار ہے، مگر ہم ایک ہی جانور کو سب لوگوں کی طرف سے نہیں دے سکتے ہیں۔ بکرا ہے یا مینڈھا ہے، پوٹلا جسے کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ہی جانور میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانور جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہیں، اونٹ ہے، تو اس میں 7 لوگ حصے میں شامل ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے ایک جانور کی، بڑے جانور میں قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ قربانی کے لیے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھروں میں شوق کو بیدار کریں، اس لیے کہ آپ نیکی کی طرف ترغیب دیں گے تو ترغیب دینے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
آپ خود قربانی کریں گے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، قربانی خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلائیں، حوصلہ دیں، ہمت دیں کہ مال تو آنے جانے کی چیز ہے، یہ قربانی کے دن تو یہی 3 دن ہے، اس کے بعد پھر 1 سال تک کے انتظار کرنا ہے۔ یہ 3 دن کے بعد قربانی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 3 ہی دن ہے جس میں قربانی ہونی ہے، اور ان 3 دنوں میں جو قربانی کریں گے وہی تو سب سے زیادہ ثواب پانے والے ہیں۔ اور باقی دنوں میں تو مال کمانے کی بات ہے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، 1 سال باقی، اگر اللہ نے بخشا تو اور ہمیں بہتر زندگی مل جائے گی، نہیں پتہ نہیں کہ کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، ہمیں تو کچھ خبر نہیں۔ آپ خوب بہتر جانتے ہیں کتنے وہ ساتھی جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے وہ اس سال اس عید میں نہیں ہوں گے، کتنے ساتھی اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ زندگی جو ملی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیکیوں کی توفیق اور رغبت جو ہمیں اللہ نے بخشی ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ مال کی محبت میں اپنے آپ کو نیکی کی طرف رغبت سے دور کرتے ہوئے، عمل خیر سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے خدا کی رحمت کے بجائے غضب کے حقدار اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ عزیزو، اللہ کی رحمت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جو اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں پاتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی پریشان و محروم اور مصیبت زدہ رہتا ہے، آخرت میں بھی وہ بندہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آخرت کی پریشانیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے عمل کو رکھا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے عمل کو جب ہم عمل میں لائیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اپنے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے متعلق سے خوب ترغیب دی ہے، یہاں تک فرمایا ہے کہ قربانی نہیں دینے والا ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ مالک نصاب جو شخص ہوئے، یعنی وہ شخص کے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی خریدنے کی مقدار میں پیسہ ہے، یا حاجت اصلیہ ضروریات سے زائد کوئی مال ہے، کوئی بزنس کی چیزیں ہیں، کوئی اور چیزیں بھی ہیں، زائد مال کا وہ اتنے کا اگر وہ مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے پورا سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن اتنے مال کا اگر مالک ہو جائے گا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کے یہ 3 دنوں میں آخری وقت میں بھی وہ بندہ اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اپنے اپنے مال کی حفاظت حساب لگائیں اور دیکھیں، خاص کر عورتوں پر بھی اسی طریقے سے واجب ہوتی ہے قربانی، صرف مردوں ہی پر واجب ہوگی ایسا نہیں، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور عورتوں کے پاس سونا چاندی تو بھرا پڑا ہوا ہے۔ جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، اللہ کی بخشش و رحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بخشش کا حقدار بنائیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، قرض نہیں، قرض دار نہیں ہیں آپ، قرض یعنی آپ کو بہت زیادہ بوجھ ہے قرض کا، ایسا نہیں ہے، اور آپ کے پاس سہولت ہے اور آپ قربانی کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ مالک نصاب ہیں، ایسی صورت میں آپ پر ضرور 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 قربانی کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ سخت ترین گنہگار بنیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخت مواخذہ ہوگا اور دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اگر قربانی کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا سامنا ہوگا، بخشش کا سامنا ہوگا، عنایت کا سامنا ہوگا، جہنم سے بچنے کا سہارا ہوگا، پل صراط سے گزرنے کا سہارا ہوگا، جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے قربانی کا شوق اور رغبت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ قربانی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کے حقدار بنائے جا سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ کریمہ کار سازا پالن ہارا پروردگارا، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مولا ہمارے ملک میں ہمارے لیے جان مال عزت آبرو ایمان کی سلامتی عطا فرما، چین و سکون عطا فرما، مولا تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما، مولا ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرما، مولا ہمارے عید کے دنوں میں ہمیں امن امان سلامتی چین و سکون عطا فرما، ہر قسم کے فتنے سے پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہماری عبادتوں کے ادا کرنے میں شوق و رغبت و خلوص و للہیت عطا فرما، مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک بااخلاق با کردار فرما، اور پروردگار جن کی شادیاں نہیں ہوئی مولا ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں جتنے بھی جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔